محترم حضرات، یہ جو قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، امت محمدیہ کو قربانی کا تحفہ دیا گیا، کیا یہ قربانی پہلے سے چلی آ رہی ہے؟ اور آخر کار یہ قربانی کیوں ہے؟ اس قربانی سے اللہ کو کیا فائدہ ہے کہ وہ تم سے یہ قربانی لے رہا ہے؟ اللہ آخر کار قربانی کا حکم کیوں دیا؟ کیوں قربانی آپ سے کرا رہا ہے؟ تو حضرات، میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے تو یہ، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں عبادت کا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نفل ہو، صدقہ ہو، یا آپ کے قربانی ہو، یہ سب کام ہمارے فائدے کے لیے ہے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی مخلوق اللہ کو کسی طرح سے فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ ساری کائنات کو فائدہ پہنچاتا ہے، ساری مخلوقات کو فائدہ پہنچاتا ہے، لیکن کوئی مخلوق اللہ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مخلوق کی یہ اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ ہم اگر اس کے کہے کے مطابق عبادت کرتے ہیں، وہ ہم سے خوش ہوتا ہے، رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ عبادت کرنے کا مقصد یہ کہ جیسے اس نے بتایا اس کے حکم کے مطابق ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو اس کے مطیع و فرما بردار بندے کہلاتے ہیں، یعنی اس کے نافرمانی نہ کرنے والے، اس کے حکموں کو نہ ٹھکرانے والے، اس کے مطابق بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والے ہم فرما بردار بندے کہلاتے ہیں، اور ہمارا فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ رہا قربانی کا مسئلہ، تو قربانی کا معاملہ یہ پہلی امتوں پہ بھی رہا۔ پہلی امتوں کی طرف سے بھی قربانیاں پیش کی جاتی تھیں، لیکن ان کا تھوڑا سا طریقہ سامعین الگ تھا۔ وہ اس طریقے پر قربانی کرتے تھے کہ ان کے ہاں قربانی ہوتی تھی اور قربانی کا گوشت کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ پہاڑ پر رکھنے کے بعد میں پھر وہ انتظار کرتے تھے کہ آسمان سے بجلی آتی تھی اور اس گوشت کو جلا کر ختم کر دیتی تھی، تو یہ ہوتا تھا کہ یہ ہماری قربانی اللہ کی طرف سے قبول ہو گئی۔ تو وہ گوشت، ہڈیاں، اس کی سب کچھ بجلی کے آنے سے، گرنے سے وہ ساری چیز ختم ہو جاتی تھی، اور وہ چیز جو ہے ان کو یہ پتہ لگاتے تھے اس سے کہ یہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ چیز نہ رہ گئی، اور اس چیز کو ختم کر دیا گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر قربانی کریں تو اس کا گوشت اور ہڈیاں کہیں کھال کہیں پہاڑ یا اونچی جگہ پر رکھ دیں اور وہاں سے بجلی آئے اور اس کو بھسم کر کے چلی جائے تو ہم سمجھ لیں ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ انعام ہے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ آپ قربانی کریں گے تو گوشت بھی آپ ہی کھائیں گے، اس کا نہ ہی اس کا خون اللہ کو پہنچ رہا، نہ ہی اس کی ہڈیاں اللہ کو پہنچ رہی ہیں، نہ ہی اس کی کھال یعنی چمڑا جو ہے وہ اللہ کو پہنچ رہا ہے۔ صرف اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نیت پہنچتی ہے۔ جو آپ نے نیت کی کہ میں اللہ کے نام پر یہ قربانی دے رہا ہوں اور اس جانور کو اللہ کے نام پر میں قربان کر رہا ہوں فلاں کی طرف سے، تو وہ جس کی طرف سے جانور کی قربانی اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، وہ جو ہے صرف اللہ کو اس کی نیت پہنچتی ہے کہ اس نے میرے نام پر جو ہے اپنے مال کو قربان کیا۔ تو اب گوشت بھی ہم ہی کھا لیتے ہیں اور اس کی ساری چیز بھی ہمارے ہی استعمال میں آتی ہے، اگرچہ ہم اسے تقسیم کر دیں یا خود استعمال کریں، لیکن اللہ کو جو پہنچتی ہے ہماری نیت پہنچتی ہے۔ وہ والا معاملہ جو بجلی والا تھا وہ ہمارے یہاں نہیں رہا، اس لیے کہ سب کی قربانی مان لیجیے قبول نہیں ہوتی تو اس کا دل تھوڑا سا آزردہ ہوتا ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، آسمانی بجلی نہیں آئی۔ لیکن آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ سب قربانی کریں، کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے۔ سب تو یہی مانتے ہیں کہ ہماری طرف سے قبول ہو گئی اور اللہ سب کی قبول کر لے، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، مان لیے اگر کسی کی قبول نہیں بھی ہوئی، پھر اللہ اگر چاہے گا اپنی رحمت سے تو میدان محشر میں بھی چاہے گا تو اس کو قبول کر لے گا، کیونکہ رحمت خدا بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے بندوں کی بخشش کر دوں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اللہ میدان محشر میں ہی اس کی قربانی کو قبول کرے گا اور اس کا بدلہ جنت کی شکل میں میرا مولا عطا فرمائے گا۔ تو سامعین، قربانی جو ہے اللہ کو بہت پسندیدہ جو ہے یہ عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ قربانی بہت طرح کی ہوتی ہے، پیسے کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، ٹائم کی قربانی، یہ سب قربانیاں ہیں۔ کبھی کبھی آپ کیا کرتے ہو، کسی کو پیسے کے ذریعے آپ جو ہے مدد کرتے ہو اور اپنے پیسے کی قربانی دیتے ہو، کبھی کبھی آپ دین کے لیے اپنا وقت صرف کرتے ہو تو وہ آپ کے وقت کی قربانی ہو جاتی ہے،
اور کبھی کبھی آپ کیا کرتے ہو اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرتے ہو. حد یہ ہے کہ کبھی کبھی تو ہمیں اگر اللہ مانگے تو اپنی جان کی بھی قربانی دینا پڑے گی، اس لیے کہ ہماری جانیں بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے. اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ وہی ہے کہ جو اللہ حکم دے اپنے بندے کو اور اس کو بندہ بجا لائے، یہ اس کا مطیع و فرما بردار بندہ ہے. اب ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ ہم کتنے اس کے احکام کو قبول کرتے، ایکسیپٹ کرتے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتی ہے ہمارے پر بڑا مشکل وقت آتا ہے، قربانی جب وہ مانگتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جان کی قربانی بھی دینے کا وقت آ جاتا ہے. اگر جان کی قربانی کا وقت آ گیا تو اب ہمیں دیکھنا کہ ہم کتنے بڑے ثابت قدم ہیں. کربلا میں امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربانی ہی تو مانگی گئی. اب یہ دیکھنا تھا کہ کتنے ثابت قدم ہیں. امام پاک ثابت قدم رہے اور کربلا میں آپ نے ایک ایک بچے کی قربانی دی، وہ بھی تو ایک طرح کی قربانی ہی تھی. امام پاک اپنے بچوں کو سامنے ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو سامنے قتل ہوتے دیکھ رہے ہیں، شہادت کے جام نوش کرتے دیکھ رہے ہیں. یہ قربانیاں ہی تو تھی. حضرت بلال کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، زبان کو داغا جا رہا ہے، بھاری پتھر ان کے جسم پر رکھے جا رہے ہیں، قربانیاں ہی تو تھی. ہمارے اوپر جو آج قربانی ہے بہت آسان ہے کہ ہم نے تھوڑا سا مال خرچ کر دینا ہے اور ہماری قربانی ادا ہو گئی. پھر بھی بہت سے لوگ یہ مال خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں، قربانی نہیں کرتے. ان اسلاف کی زندگی کو آپ پڑھو، اس تاریخ پہ ذرا نظر ڈالو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ پیاس کی شدت ہے، یزیدیوں کا ظلم ہے، قربانیاں پھر بھی ہو رہی ہیں، شکوہ نہیں ہے زبان سے، مولا تو ہم سے کیوں لے رہا ہے، یہ قربانی کا سوال ہم سے کیوں کر دیا. ان کو پتا تھا اللہ کا مطیع و فرما بردار بندہ وہ ہے کہ جب حکم آئے اس کا اور اس کے لیے اپنے سر کو خم کر لے، اللہ کے احکام کو بجا لائے، وہی مطیع و فرما بردار بندہ ہے. تو امام حسین نے اپنے بچوں کی قربانی، اپنی تک قربانی پیش کر دی. تو میاں اللہ قربانیاں مانگتا ہے، دین قربانیاں مانگتا ہے، کبھی وقت کی قربانی، کبھی پیسے کی، کبھی مال کی، کبھی دولت کی، کبھی آپ کی جان کی قربانی. جیسی جیسی قربانی کا وقت ہے وہ دینا پڑے گی. اللہ ہمیں بھی اس جذبے میں آگے بڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے.